اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سے سینکڑوں سال پہلے زمین و آسمان کو سجایا جا رہا تھا، ستارے زمین کی طرف جھک رہے تھے، ہر طرف دھوم دھام تھی، جنت سجائی جا رہی تھی، فضائیں مہک رہی تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، کلیاں کھل رہی تھیں، پھول مہک رہے تھے، بہار ہی بہار تھی، ہر طرف انوار و تجلیات کی بارش برس رہی تھی۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ یہ سارا اہتمام جن کے لیے ہو رہا تھا نا، وہ دو جہاں کے دولہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چچازاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر پہ آرام فرما رہے تھے۔ آقا تو آرام کر رہے تھے اور سارا عالم سجایا جا رہا تھا، تیاری کی جا رہی تھی۔ قربان میں شان و عظمت کے سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں۔ معراج کی رات فرشتوں کے سردار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، معراج کی خوشخبری سنائی۔ معراج کی رات میرے آقا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچتے ہیں، تمام نبیوں کی تمام رسولوں کی امامت فرمائی، میرے آقا کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، جنت اور دوزخ کے طبقات دیکھے، عرش پہ بلایا گیا اور اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کروایا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی مبارک رات ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ جب بھی سنے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس سے پہلے کہ میں کچھ معراج کے واقعے کی تفصیل بیان کروں، معراج کے بارے میں علماء نے بڑی پیاری حکمتیں بیان کی ہیں۔ دیکھیں، ایک بات پہلے یہ سمجھ لیں کہ جتنے انبیاء آئے نا، سب کو معجزات عطا کیے گئے، اللہ نے سب کو معجزات دیے، مگر میرے آقا وہ ہیں، محبوب خدا ہیں نا، اللہ کے حبیب ہیں، آخری نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے جتنے انبیاء کو جتنے معجزے عطا کیے گئے، میرے آقا کو ان تمام معجزات کا مجموعہ عطا کر دیا گیا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو جتنے معجزے ملے نا، وہ سارے معجزات ٹوٹل کر لیں تو وہ بھی نبی پاک کو عطا کیے گئے، اور پھر کچھ خاص معجزات بھی دیے گئے جو اور کسی کو نہیں دیے گئے۔ اچھا، علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ یوں تو نبی پاک کے بہت سارے معجزات ہیں، میرے آقا تو سرتاب قدم معجزہ ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرتاب قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، زکن پھول بدن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ تو میرے آقا تو سرتابہ قدم معجزہ ہے۔ علماء کہتے ہیں جتنے معجزات ہیں نا، یہ نارمل ہیں، چاند کا 2 ٹکڑے کر دینا، سورج کو واپس پلٹا دینا، لکڑی کو ہاتھ لگا کر تلوار بنا دینا، کسی صحابی کی آنکھ واپس لگا کر روشن کر دینا، خاری کنویں میں لعاب ڈال کر اسے میٹھا کر دینا۔ علماء کہتے ہیں یہ پیارے آقا کے لیے نارمل سی باتیں ہیں، اگر جو میرے آقا کا مرتبہ ہے نا، جو شان ہے، اس کے مطابق 2 ہی معجزات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ 2 معجزے کون سے ہیں؟ ایک معجزہ ہے معراج کا اور ایک معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا۔ یہ نبی پاک کی شان بتاتا ہے۔ معراج کی رات کیا ہوا کہ وہ رب جس کو کسی نے نہیں دیکھا، اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، رب عز و جل نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا۔ لوگ بڑی بحث کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، کہ یار نبی پاک کو علم غیب ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے ساری کائنات کا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے، کیونکہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ غیب وہی ہوتا ہے نا، انسین، نالج آف انسین، بغیر دیکھے والی نالج، جس کو دیکھا نہ جا سکے، جو غیب میں ہو۔ تو کائنات کا سب سے بڑا غیب وہ خود ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ کو دیکھا ہی نہیں کسی نے۔ تو جب اللہ نے اپنا آپ دکھا دیا تو پھر کون سا غیب باقی رہ جائے گا؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں گلی مکا دی، ساری باتوں کا جواب ہی دے دیا نا، مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کی کچھ لاجکس بھی سمجھ لو، حکمتیں بھی سمجھ لو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دونوں معجزات دیے گئے نا، قرآن اور معراج، یہ بڑی کمال کی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ جتنے انبیاء آتے ہیں نا، ان کا اس دور کے مطابق انہیں معجزات دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا کہ جب لوگ علاج میں بڑے ترقی کر گئے تھے، تو اب جو اچھا علاج کرتا تھا لوگ اسے بڑا آدمی مانتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ دیا کہ آپ مادر زاد اندھے پر دم کرتے تھے، وہ آنکھ والا ہو جاتا تھا، کوڑ کے مرض والے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کو علاج ہو جاتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا حضور علاج تو ہمارے ڈاکٹر بھی کرتے ہیں، مردہ کو زندہ نہیں کر سکتے، آپ مردہ کو زندہ کریں پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے۔ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ کو یہ بھی معجزہ دیا کہ وہ مردہ کو جا کر کہتے کم باذن اللہ، تو وہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔
معجزہ کیسا تھا اس دور کے مطابق. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا, جادوگروں کا دور تھا, طرح طرح کے جادو دکھاتے تھے. اللہ نے آپ کو عصا کا معجزہ دیا, آپ اپنی لکڑی ڈالتے تھے وہ بہت بڑا سانپ بن جاتی اور سارے ان جادوگروں کے جادو کے سانپ کو نگل جاتی تھی, ٹھیک ہے نا. ید بیدا دیا, آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے تھے وہ روشن ہو جاتا تھا. یعنی جیسا دور تھا, جیسے لوگ تھے, ویسا معجزہ. اب نبی پاک کا جو دور تھا نا, عرب کے لوگ تھے, ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. وہ کہتے تھے ہم بڑے بولنے والے, ہمیں اچھا بولنا آتا ہے, انٹلیکچوئلز تھے. میں بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں, شاید بہت سارے لوگوں کو پہلی بار پتہ چلے گی. عرب کے رہنے والے کیا کہلاتے ہیں؟ عربی. کیا کہلاتے ہیں؟ اور جو عربی نہیں ہوتے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کیا کہلاتے ہیں؟ زور سے, عجمی. ہم کون ہیں؟ عجمی. کتنا شوق سے بتا رہے ہو, آپ کو پتا ہے عجمی کے معنی کیا ہے؟ عرب کے لوگ کہتے تھے ہم بولنے والے ہیں, ہم عربی ہیں, باقی ساری دنیا گونگی ہے. گونگا, بول نہ سکنے والے کو عجمی کہتے ہیں. یعنی ان کو اپنی بولی پر اتنا ناز تھا کہ وہ کہتے بولنا ہمیں آتا ہے, عربیوں کو بولنا آتا ہے, باقی ساری دنیا عجمی, ہم عجمی ہیں, ہے نا. یعنی ایسا دور تھا. ان کے اندر زبانوں سے مقابلے ہوتے تھے, الفاظ سے مقابلے ہوتے تھے, تلوار کے مقابلے کے ساتھ ساتھ وہ کلام کے ذریعے بھی مقابلہ کرتے تھے. اب ایسے دور میں نبی پاک تشریف لائے. اللہ نے آپ کو کیسی زبان عطا فرمائی, کیسے جملے عطا فرمائے. اللہ اکبر. میرے آقا جب گفتگو فرماتے تھے نا تو بڑے بڑے فصحا, بلغا, انٹلیکچوئل, جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا, گنگ ہو جاتے تھے, خاموش ہو جاتے تھے کہ کہاں سے گفتگو لے کر آئے, کدھر سے سیکھ کر آئے. بریلی کے تاجدار یہی تو بات کہتے ہیں نا کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اب آقا نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی. وہ کہتے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے, قرآن کے آگے یہ سارے بے بس ہو گئے. تو قرآن جواب تھا ان لوگوں کے لیے جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. لیکن یہ دور نبی پاک کا صرف عرب کے لوگوں کا دور تو نہیں تھا نا. میرے آقا تو آخری نبی ہیں, قیامت تک دور نبی پاک کا ہے. تو ہو سکتا ہے آج تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی, جہاز بن گئے, راکٹ بن گئے, اسپیس اسٹیشن بن گئے, سپر سونک ایئر کرافٹ بن گئے, موبائل فون آ گیا, انٹرنیٹ آ گیا. تو ہو سکتا ہے کوئی اٹھ کے کہتا جناب آپ تو کہتے ہیں کہ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزہ دیا گیا, آج تو سائنس کا دور ہے, بتاؤ تمہارے نبی کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ ہائے ہائے, پوری دنیا کی سائنس کو جواب ہے معراج شریف. دنیا نے بڑی ترقی کی ہے, نو ڈاؤٹ, گھنٹوں میں مہینوں کا سفر طے ہو جاتا ہے. مگر سنو, میرے آقا نے جو سفر کیا تھا نا, نبی پاک نے مکے سے بیت المقدس کا سفر کیا, بیت المقدس سے ساتوں آسمان کی سیر کی, جنت کی سیر کی, جو جہنم کے طبقات ملاحظہ کیے, رب کی بارگاہ میں حاضری دی. یہ پورا سفر کر کے میرے آقا واپس آتے ہیں تو ابھی نبی پاک کا بستر گرم ہے. دروازہ کھولتے ہیں تو کنڈی کتنی دیر ہلتی ہے؟ چند سیکنڈ. آقا دروازہ کھول کر گئے تھے, واپس آ گئے, پورا سفر کر کے کنڈی ابھی بھی ہل رہی ہے. وضو کر کے تشریف لے گئے تھے تو وضو کا پانی بہتا ہے تھوڑی دیر. میرے آقا یہ صدیوں کا سفر کر کے واپس آئے ہیں اور وہ وضو کا پانی ابھی بھی بہ رہا ہے. یہ کیسا ٹریول تھا, یہ کتنی سپیڈ تھی. اللہ اکبر. اب عقل تو کہتی کہ ٹائم کو کیا ہو گیا تھا, سب چیزیں ویسی کی ویسی اور آقا سفر کر کے آ گئے. تو سبحان اللہ. اب آؤ عشق کی زبان میں جواب لے لو. میرے اور آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے, گھڑی ہوتی ہے نا, اس کا سیل نکال لیں تو گھڑی کی ٹک ٹک رک جائے گی نا, پھر سیل لگائیں گے تو پھر چلنا شروع ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا. بات یہ ہے کہ میرے آقا جو ہے نا وہ عالم کی جان ہے. تو میرے آقا نے مکے والوں کو بتایا کہ میں رات ہی بیت المقدس بھی ہو کر آ گیا ہوں اور آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ گیا ہوں. ابو جہل تھا اس زمانے میں, کفاروں کا سربراہ. اس نے سنا تو کہتا کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہاں؟ تو کہا کیا میں اور لوگوں کو جمع کروں؟ اب پھر بھی یہ بات ان کے سامنے کریں گے؟ نبی پاک نے فرمایا بالکل کروں گا. اب اس نے کیا کیا, اور شرارتی لوگوں کو جمع کیا اور نبی پاک سے پوچھا کہ آپ کیا فرما رہے تھے, آپ رات کہاں گئے تھے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں مکہ پاک سے بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں. اب وہ سارے لوگ ہنسنے لگے, مذاق اڑانے لگے, نبی پاک پر اعتراض کرنے لگے. پتہ ہے اعتراض کیوں تھا؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اعتراض یوں تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس میرپور ماتھیلو میں عشاء کی نماز میں آپ کی ملاقات ہو اور پھر فجر کی نماز میں جب وہ آپ کے پاس آئے تو وہ آپ کو بتائے کہ میں رات کو امریکہ لندن گھوم کر آ گیا ہوں, اب یہ کہیں گے لگتا ہے طبیعت خراب ہے آپ کی, یا خواب میں گئے ہوں گے. ایسا ہی ہے نا کہ ایک رات میں عشاء میں بھی آپ یہیں تھے, فجر میں بھی آپ یہیں ہیں, جہاز میں بھی جائیں تو اتنی جلدی واپس نہیں آ سکتے. پرابلم یہ تھا کہ مکہ پاک سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کا جو راستہ تھا نا وہ 1 مہینے کا راستہ تھا. کوئی اونٹ پر جائے, گھوڑے پر جائے تو 1 مہینہ لگتا ہے, واپس آئے تو پھر 1 مہینہ لگتا ہے. تو نبی پاک فرما رہے رات کو گیا اور واپس بھی آ گیا. تو وہ مذاق اڑانے لگے, وہ ایمان والے تو تھے نہیں. اچھا اب لوگوں نے کہا موقع اچھا ہے,
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر بار ان کا بڑا ساتھ دیتے ہیں. آج ان کے دوست کو ان سے بہکا دیتے ہیں. وہ لوگ فوراً چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر, دروازہ کھٹکھٹایا, آپ باہر آئے, کہ دیکھو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو, کیا فرماتے ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آ گئے ہیں. صدیق اکبر فرماتے ہیں کیا واقعی میرے نبی نے ایسا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ایسا ہی کہا ہے. ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ لگتا ہے دل میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, کچھ وسوسہ آ رہا ہے. کہا ہاں بالکل یہی کہہ رہے ہیں. آئے ہائے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں تو حق فرماتے ہیں. وہ دن ہے, آج کا دن ہے. صدیق اکبر کا نام صدیق پڑ گیا, تصدیق کرنے والا پڑ گیا. لوگوں نے پوچھا اے ابو بکر تم تو بڑے عقل مند ہو, اس بات کی تصدیق کیسے کرتے ہو کہ تھوڑی دیر میں بیت المقدس سے کوئی واپس آ سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے بڑا کمال کا جواب دیا, کہا یہ تو زمینی خبریں ہیں, ہمارے آقا تو ہمیں آسمان کی خبریں دیتے ہیں, ہم اس پر بھی تصدیق لائے ہیں, ہم تو اس پر بھی ایمان لائے ہیں. آقا فرماتے اللہ ایک ہے, ہم نے مانا اللہ ایک ہے. وہ فرماتے جبریل آتے قرآن لے کے, ہم نے دیکھا نہیں, ہم کہتے جبریل آتے ہیں. وہ کہتے قرآن رب کی کتاب ہے, ہم مانتے قرآن رب کی کتاب ہے. جب اتنی باتیں مانتے ہیں تو اگر یہی محبوب کہہ رہے ہیں بیت المقدس ہو آئے ہیں تو ہم نے یہ بھی ماننی ہے. لیکن سچی بات پتہ کیا ہے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بڑا پیارا سبق سکھا دیا ہے. ہاں یہ ذرا میں وسوسہ بھی آج کلیئر کر دوں اور عقیدہ بھی بیان کر دیتا ہوں. پہلے تو ذرا پرابلم یہ ہے کہ 27ویں رجب کی صبح دو قسم کے گروہ تھے. ایک کو پرابلم تھی, ایک کو تکلیف تھی, ایک کو اعتراض تھا کہ نبی پاک کیسے ہو کر آ گئے, اور ایک گروہ وہ تھا جو صحابہ کا تھا, وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ آقا کو معراج نصیب ہو گئی ہے, میرے آقا رب کا دیدار کر کے آئے ہیں, ہم ہیں وہ ہمارے نبی, ان کے ہم امتی, امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. ہر سال آج بھی دیکھ لیں 1450 سال ہو گئے ہیں, جب بھی معراج کی رات آتی ہے عاشقان رسول جھوم رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو پرابلم بھی ہو رہی ہوتی ہے, جن کو پرابلم ہوتی ہے وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں. ہم تو الحمدللہ صدیق اکبر کے چاہنے والے ہیں, اور صدیق اکبر نے ہمیں سکھا دیا ہے. وہ پنجابی لوگ کہتے ہیں نا اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں. ہاں ہمارا کام لبیک کہنا ہے, اللہ نے فرمایا, اللہ کے حبیب نے فرمایا, ہم نے بالکل مان لینا ہے. ہر بات عقل میں آئے یہ ضروری نہیں. آج سے 100 سال پہلے اگر کسی کو کہتے کہ بندہ جہاز میں بیٹھ کر اڑے گا تو لوگ مذاق اڑاتے. کوئی یہ کہتا کہ جناب ٹیلی فون پر اپنے گھر والوں کو امریکہ میں بیٹھ کر بھی